الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر برادر بزرگ مشفق و مہربان بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان خان صاحب، وہ خطیب بے باک حضرت علامہ شمس الدین صاحب قبلہ رضوی فیضی، وہ جملہ علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندام ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں جو دن بدن تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی عریانیت میں ہمیں مبتلا کر کے مغرب ننگے پن کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کبھی ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھانس کر ہماری عظمت رفتہ کو پامال کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے ماضی سے محروم کر کے ہمیں اپنے مستقبل کی طرف بڑھنے سے ہمارے پیروں کے اندر زنجیر ڈال دینا چاہتا ہے۔ انہی سارے گناہوں کے سیل رواں کے اندر ایک ایسا جرم ہے جو ہماری قوم کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے، ایسی برائی ہے جو ہمارے بچوں کو اپنے اندر جکڑ کر ابھی ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دینا چاہتے ہیں۔ وہ جرم اور اس گناہ کا نام نشہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پورے ہندوستان کے اندر نشہ کی مخالفت میں مختلف پروگرامات کیے جا رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہے، کاوشیں کی جا رہی ہے۔
لوگ آج نشہ کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام نے 14.5 صدیاں پہلے نشے کے حوالے سے ایسی ایسی باتوں کو بیان فرمایا کہ آج بھی لوگ اس تک پہنچ نہیں سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو شراب اور جوے سے بچو، اور پھر وہ جوے کے آلات سے بھی بچو، اس لیے کہ یہ ناپاکی ہے، یہ شیطانی حربیں ہیں، تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی میسر آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عام طور پر خمر کا ترجمہ شراب کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر جائیں گے تو خمر کا معنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ جو چیز عقل کو ڈھانک لیتی ہے، عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے عقل معوف ہو جائے، عقل کام نہ کرے، ان سب پر خمر کا اطلاق ہوتا ہے سیدنا فاروق اعظم کی اصطلاح کے مطابق۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، عصر کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے، اور یہاں ہماری حیثیت میزبان کی ہے۔ ہم لوگ سنی دعوت اسلامی کے جملہ مبلغین میزبان ہیں، اور ہمارے علماء کرام کا سلسلہ، آمد کا سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت اختصار کے ساتھ اشارے دے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختلف چیزوں سے لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ان لوگوں پر جنہوں نے صرف شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا، اتنا دردناک عذاب مسلط کیا جائے گا جس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور شراب کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ توبہ کرنے سے پہلے پہلے مر گیا، جب اسے اس کی قبر میں رکھا جائے گا، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا، یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا، اور جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی پیاس کی وجہ سے اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، وہ پانی پانی چلائے گا، وہ پیاس پیاس چلائے گا۔ جس وقت وہ پانی طلب کرے گا، اسے جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا، اس کے منہ کا گوشت، اس کے گالوں کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ وہ کہے گا، ہائے میرے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس سے کہیں گے، کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج جو نشہ کیا جا رہا ہے، اکثر نشہ کرنے والے اب شراب سے نشہ کم کرتے ہیں۔ کوئی بھنگ سے نشہ کر رہا ہے، کوئی افیون سے نشہ کر رہا ہے، کوئی چرس سے نشہ کر رہا ہے، کوئی ہیروئن سے نشہ کر رہا ہے، کوئی ڈرگ سے نشہ کر رہا ہے۔ یہ سارے نشہ کے جو ہے جدید طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔ کوئی دوائیاں پی کر، کوئی گولیاں کھا کر نشہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نشہ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جس نشہ کی ممانعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہم وہ نشہ نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نشہ کی ممانعت تھی وہ شراب کا نشہ تھا۔ اب تو گولیاں کھائی جا رہی ہے، ہیروئن کا وجود جو ہے رسول اعظم کے دور میں نہیں تھا، کتا گولیوں کا وجود آقا کریم کے دور میں نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں اپنے ظاہری زمانے پر تھی، وہیں پر قیامت تک کے حالات پر تھی۔ میرے رسول نے قیامت تک کے ایجاد ہونے والی ساری برائیوں کو دیکھ لیا، اور آقا نے ارشاد فرمایا، کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس سے بھی نشہ ہوگا
ہوگا وہ حرام ہی ہے اور اس سے نقصان ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہیروئن کے اندر اللہ اکبر ایسا کیمیکل ڈالا جاتا ہے کہ اللہ اکبر جس کی وجہ سے انسان کے پھیپڑوں کے اندر زخم ہو جاتا ہے اور وہ پھیپڑے پھٹنے لگتے ہیں۔ انسان کو جو ہے معدے کا کینسر اور منہ کا کینسر ہونے کے خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ لوگ جو ہے نشے کی طرف جب بڑھتے ہیں تو ابتدا وہ سگریٹ سے کرتے ہیں اور سگریٹ سے ابتدا کرنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ بڑے نشے کی طرف جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سے لوگ جو نشہ کرتے ہیں، اگر کسی کو پوچھا جائے تم نشہ کیوں کرتے ہو، کوئی کاروبار میں ناکامی کی بنیاد پر جب بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، جب مضطرب ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دماغ کا ٹینشن دور کرنے کے لیے، دماغ کا بوجھ دور کرنے کے لیے، دل کا درد ہلکا کرنے کے لیے نشہ کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو نشہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے دکھوں کا علاج شراب کے کڑوے گھونٹ میں نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج ہیروئن اور ڈرگس میں نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج بھنگ اور افیون کے اندر نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج اگر ہے تو آئیے ذرا قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں دکھوں کا علاج چاہیے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور اگر دلوں کو سکون چاہیے، دلوں کو قرار چاہیے تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دنیا نشے کی مخالفت تو کر سکتی ہے لیکن نشے کا حل پیش نہیں کر سکتی۔ تنہا اسلام وہ مذہب ہے جو نشے کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ اگر تم نے دل کے سکون کے لیے نشہ کیا ہے تو یاد رکھنا جس دن نشہ اترے گا دکھ بڑھتے چلے جائیں گے، درد بڑھتا چلا جائے گا، ٹینشن بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ دلوں کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جن کو حبر الامہ کہا گیا ہے، ان سے پوچھا گیا یہ بتائیں کہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ آیہ کریمہ میں کریم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ذکر اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے، ان کے قدموں کے قریب ہوتے چلے جاؤ تمہارے دلوں کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں دلوں کو آرام چاہیے تو اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں، اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ اپنے درد کا علاج بھی وہی ہے، اپنے دکھوں کا علاج بھی وہی ہے۔ کاروبار میں ناکام ہونے والے نشہ کرتے ہیں، اکثر جوان جو نشہ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی اکثریت کا جائزہ لیں تو وہ اس لیے نشہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی لڑکی سے دل لگایا تھا، انہوں نے کسی کے زلف رخسار کی اسیر اختیار کی تھی اور وہاں دھوکہ ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے سوچا زندگی گزارے تو کہاں گزارے، تو نشہ کرنے والوں کی محفل کے اندر بیٹھ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کوئی اس طرح نشہ کرتا ہے کہ محبت میں ناکامی ہو گئی، عشق میں ناکامی ہو گئی، تو کش لگانے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سن لو، اگر کسی سے دل لگانا ہے تو کسی کے زلف و رخسار سے دل نہ لگاؤ۔ میرے کریم کے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دل دیا تو کوئی حسن بھی چاہیے، کوئی دلدار بھی چاہیے، کوئی دل کا مالک بھی چاہیے، تو میرے کریم نے ہمیں آوارہ نہیں چھوڑ دیا، ہمیں بہرا روی کا شکار نہیں چھوڑ دیا۔ دل کو حسن پسند ہے، دل کی فطرت محبت ہے، دل کی فطرت عشق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل والوں کے لیے ایسا دلدار پیدا کیا کہ جس کو حسن یوسف بھی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ او عشق میں ناکام ہونے والوں، وہ عشق ہی کیوں کرتے ہو جس میں ناکامی ہو؟
وہ عشق کی طرف ہی کیوں جاتے ہو جہاں دھوکہ دیا جاتا ہو؟ ارے جہاں محبوب بے درد ہو تو ایسے سے بھی محبت کی جاتی ہے، جہاں محبوب ہی بے دل ہو ایسے سے بھی عشق کیا جاتا ہے۔ آؤ اس کے عشق کی طرف، آؤ اس کی محبت کی طرف جس عشق میں کبھی ناکامی نہیں ہے۔ وہ عشق ایک کالے رنگ کے بلال کو ملتا ہے تو وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کعبہ اس کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس عشق کی طرف کیوں جاتے ہو جہاں تمہارے آنسوؤں کی قدر نہیں؟ آؤ اس عشق کی طرف چلتے ہیں۔ تم سوتے ہو اور وہ محبوب راتوں کو تمہارے لیے روتا ہے، تم ہنستے ہو اور وہ رو رو کر آنسو گرا گرا کر آنسوؤں کی سوگات پیش پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آؤ تو اس محبوب کی طرف جس کی محبت میں ناکامی نہیں، بچہ کرے تو کامیاب ہو جائے، جوان کرے تو کامیاب ہو جائے، بوڑھا کرے تو کامیاب ہو جائے، مرد کرے تو کامیاب ہو جائے، عورت کرے تو کامیاب ہو جائے۔ ارے جب ہاں اسی مدینے کے دلدار سے اگر کوئی عشق کرتا ہے، اگر اویس کرتے ہیں تو اپنے وقت کے سید التابعین بن جاتے ہیں۔ عورتوں میں اگر چھوٹے قد کی کالے رنگ کی کوئی عورت رابعہ کی شکل میں کرتی ہے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں عشق رسول کتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ لوگوں کے پاس نشے کے خلاف تقریریں تو ہو سکتی ہے، نشے کے مخالفت میں نعرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا علاج نہیں، اس لیے کہ اہل حسن کے لیے میرے رب نے حسن بھی پیدا فرمایا ہے، اہل عشق کے لیے میرے کریم نے ایسا جلوہ پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم وہ جلوہ بھی کیسا جلوہ ہوگا کہ جس کو بنانے کے بعد خود ہی پیار سے 100 مرتبہ تکتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو فرمائے، بلکہ اس جلوے کو ہی نہیں تکتا جو آنکھیں اس محبوب کا دیدار کرتی ہے، خدا اس آنکھوں کو بھی تکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے جو نوجوان عشق میں ناکام ہو کر کے نشے کی طرف جا رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کسی کے زلف و رخسار کی بات نہ کرو، آؤ اس کی زلفوں کی بات کرو جس کی زلفوں کو خدا واللیل کہہ کر اس کی قسمیں یاد کرتا ہے، اور اگر وہی زلفیں جب سور جاتی ہے تو خدا اسے والضحیٰ کہتا ہے اور ان کے رخ والضحیٰ کی قسم یاد کرتا ہے۔ آؤ اسی سے محبت کریں جس کی محبت کی دعوت میرے اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ معارج النبوہ میں ہے، علامہ معین الدین فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے تمہارا کلام جتنے قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تمہارے جسم سے تمہاری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تمہاری آنکھوں سے تمہاری نگاہ جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ جناب کلیم کہتے ہیں مولا کیوں نہیں، یقیناً میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب ہو جا، میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ تو ارشاد ہوا موسیٰ اس سے عشق کر لے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے؟ ارشاد ہوا وہ آمنہ کا لال محمد ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ محبت رسول کی دعوت، محبت رسول کی دعوت اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، حالانکہ وہ سب محبت کرنے والے تھے، تو نشے کے اندر لوگ مبتلا ہیں اس لیے کہ عشق میں ناکام ہو گئے۔ نادان اس پاگل پن کی طرف کیوں جاتا ہے جو تجھے تباہ کرتا ہے؟ اس کی طرف کیوں جاتا ہے جسے تیرے آنسوؤں کا خیال نہیں؟ اللہ اکبر! میرے رسول تو اپنے عاشقوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے باپ کے نام کے ساتھ جانتے ہیں۔
उनके बुरे आमाल देखकर उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, उनके अच्छे आमाल देखकर उनसे खुश होते हैं। आप गौर तो फरमाएं, लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। आकाए करीम के दीवानों, ये नशा क्या है? अल्लाह अकबर, ये इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश है। जब अंदलुस की सरजमीन पर तारिक इब्ने जियाद ने इस्लाम का परचम लहराया तो उन लोगों ने उस मुल्क को मुसलमानों से वापस लेना चाहा। तो सोचा कि मुसलमानों से हम तलवारों के बल पर मुल्क को वापस नहीं ले सकते। तो क्या किया? उन्होंने नशे को आम किया उस मुल्क में, और मुस्लिम जवानों को नशे का इतना आदी बना दिया कि जब मुसलमान शराब और शबाब में डूब गए तो जिस मुल्क को वो तलवार और ताकत के बल पर वापस नहीं ले सकते थे, उन्होंने सिर्फ मुसलमान जवानों को नशे में गिरफ्तार करके उस मुल्क को वापस लिया। आप क्या समझते हो हमारे साथ ये साजिश की जा रही है? मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के अंदर नशे को जो है वो आम किया जा रहा है, नशेली दवाओं को आम किया जा रहा है ताकि बच्चा बच्चा नशे के अंदर मुब्तला हो जाए। और लोग नशे में जो गिरफ्तार होते हैं उसकी वजह यह भी है कि अल्लाह अकबर, जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी सोहबत में बैठने वाला जब बैठता है तो फिर उसको भी नशे का शौक होता है। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई नशा करने वाला मोहल्ले में हो तो हम अपनी औलाद को उसके करीब न बैठने दें, उसकी सोहबत इख्तियार करने न दें। इसलिए कि सोहबत इंसान को बनाती भी है, सोहबत इंसान को बिगाड़ती भी है। नशा करने वाले पहले अपनी जेब से लोगों को नशा करवाते हैं। वो जानते हैं जिस दिन ये नशे का आदी हो गया फिर ये अपनी जेब से हमें नशा करवाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, 12-12, 15-15 साल के बच्चे नशे के अंदर डूब रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, बुरी सोहबत से बचाओ। अगर अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाकर नेक सोहबत की तरफ लाना चाहते हो तो सुन्नी दावत इस्लामी के करीब करो, आपका बच्चा नेक बनेगा। जानते हैं शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं गुस्ल कर रहा था, मैंने मिट्टी को अपने बदन पे मलना शुरू किया, मिट्टी से गुलाब की खुशबू आई। मैंने मिट्टी से पूछा, ए मिट्टी बता तुझमें गुलाब की खुशबू कैसे पैदा हो गई? तू तो मिट्टी है, महकना तेरा काम नहीं, महकते तो गुल किया करते हैं, लेकिन तू किस तरह महक रही है? तो मिट्टी ने जवाब दिया कि ऐ सादी, मैं चंद दिन गुलों की सोहबत में रही, उनकी खुशबू मेरे अंदर भी बस गई। पता चला अगर नेकों की सोहबत में इंसान रहता है तो नेकियों के असरात पैदा हो जाते हैं। इसलिए जुआरियों के, शराबियों के, चोर और डकैती करने वालों के साथ अपने बच्चों को हरगिज न रखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, फिल्मों के जरिए से ऐसे ऐसे इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, फिल्मों के जरिए से इस तरीके के नशे को आम करने का तरीका बताया जा रहा है कि उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, जो लोग नशे के आदी हैं वो कहते हैं अब हम आदी हो गए, अब हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोच करके बैठेंगे कि हम नशा छोड़ नहीं सकते तो आप कभी नहीं छोड़ सकेंगे। बस इख्तिताम पर इतनी बात कहना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि माँ के दूध से लजीज और कौन सी शय हो सकती है? यूं तो तमाम गिजाओं के अंदर दूध सबसे बेहतरीन गिजा है, वो प्यास भी बुझाता है, वो भूख भी खत्म करता है। जब जानवरों के दूध की तारीफ कुरान में अल्लाह ने फरमाई है तो माँ के दूध की शान क्या होगी? माँ का दूध वो है जब कोई गिजा हजम नहीं होती तब बच्चा माँ का दूध पीता है। आप मुझे बताएं, 2 साल तक के जब हम माँ का दूध पीते पीते जब बढ़ने लगते हैं, एक वक्त आता है माँ दूध छुड़ाती है और बच्चा छोड़ता भी है। आप मुझे बताओ, जब माँ का लजीज दूध 2 साल तक के पी पी कर अगर इंसान छोड़ना चाहे तो उसको छोड़ सकता है, तो शराब के कड़वे घूंट को वो क्यों नहीं छोड़ सकता? वो कुत्ता गोलियों के कड़वे टेस्ट को क्यों नहीं छोड़ सकता? वो भंग और अफीम को क्यों नहीं छोड़ सकता? बस बात इतनी है, लोगों नहीं दुनिया से मोहब्बत करते, नहीं दुनिया से प्यार करते, कम से कम अपने आप से तो प्यार करो, अपनी जान से तो प्यार करो। सुन लो, जिस दिन इंसान नशे का आदी होता है
ہے، اس دن کے بعد سے 20 سال سے زیادہ اس کی زندگی نہیں بچتی، 20 سال کے اندر اندر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے سائنسدانوں نے اللہ اکبر جس وقت کتوں کو سگریٹ پلائی، اس میں نکوٹین ہوتا ہے 10 ملی گرام ایک سگریٹ کے اندر، اور 5 سال تک کے جب انہیں سگریٹ کا عادی بنایا گیا تو ابتدا میں تو ان کی آنکھیں لال لال ہو جاتی تھی، لیکن جب وہ عادی ہو گئے تو جیسے ہی سگریٹ کا دھواں جہاں ہوتا تھا، جب وہاں دروازے کے قریب پہنچتے تو وہ خوشی سے دم ہلانے لگتے۔ لیکن وہ کتے 20 کتوں کو جب سگریٹ کا عادی بنایا گیا تو اس میں سے 5 سال کی قلیل مدت کے اندر 5 کتے پھیپڑے خراب ہو کر کے مر گئے۔ اس لیے کہ کتوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ انسان کے پھیپڑوں میں اور کتوں کے پھیپڑوں میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ تو 5 سال کے اندر وہ کتے مر گئے، کس سے؟ صرف سگریٹ سے، اور سگریٹ سے زیادہ نشہ ہیروئن اور اس جیسی دیگر لغویات اور خرافات میں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ انسان جس دن نشہ کرتا ہے اور نشے کا عادی ہوتا ہے، 20 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں رہتی، اور پھر نامردگی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ نشہ کرنے والوں میں زنخوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور نامردوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک تو انسان جب نشے کا عادی ہو کر اپنی مردانگی کھو دیتا ہے، مردانہ طاقت کھو دیتا ہے، تو پھر چادر ڈال کر چہرے چھپا چھپا کر بستر میں روتا ہے، لیکن اس وقت وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، اور پھر اللہ اکبر بیویاں طلاق مانگنے لگتی ہے، گھر اجڑنے لگتا ہے۔ اور اگر کوئی شریف بیوی اس کے پلے میں بھی ہو، اگر شریف بیوی کو اس کا پالا پڑ جائے، اگر وہ شرافت کی وجہ سے طلاق نہ بھی مانگے، وہ صبر کرے، تو پھر 20 سال سے زیادہ عمر ہی کیا رہ جاتی ہے، پھر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ قبر کا گڑا دیکھتا ہے تب اس کو ہوش آتا ہے، لیکن اس وقت کا ہوش اس کو کام نہیں دیتا، اس وقت کا ہوش اس کو سہارا نہیں دیتا، وہ تڑپتا ہے، وہ بلکتا ہے، وہ اللہ اکبر موت کے منہ میں پہنچ کر بے چینی کا شکار ہوتا ہے، لیکن پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو موت سے بچا نہیں پاتی، اور جوانی میں وہ موت کی نیند سو جاتا ہے قبر کے اندر، اور شراب اور نشے کی وجہ سے وہاں بھی اسے چین نہیں ملتا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں، تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ نشہ گھر گھر کو برباد کر رہا ہے، فیملی کو تباہ کر رہا ہے، تمہارے بچوں کے مستقبل کو خراب کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے نشے کے لیے اپنے آپ کو تباہ مت کرو، اپنی فیملی کو تباہ مت کرو، اپنے بچوں کو تباہ مت کرو۔ کم سے کم نہیں اپنے آپ کو دیکھتے تو اپنے بچوں کی طرف دیکھو، اپنی جوان بیوی کی طرف دیکھو، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھو۔ بھائیوں، یتیم بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، بیوہ عورتوں کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہ نشہ ہے جو انسان کو چور بھی بناتا ہے، اس لیے کہ نشہ کرنے والا کوئی بہت بڑا بادشاہ تو ہوتا نہیں کہ وہ اپنی دولت کی بنیاد پر صرف نشہ ہی کرتا رہے۔ جب وہ رات و دن نشے میں بے ہوش پڑا رہے گا تو وہ کمائے گا کب، اور پھر وہ کام کب کرے گا؟ جب وہ کام نہیں کرے گا تو بیٹھے بیٹھے دریا کا پانی ختم ہوتا ہے، اس کی دولت اسے کب تک سہارا دے سکتی ہے؟ پھر نشہ کرنے والا ضرور چوری بھی کرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کا جب تصور وہاں تک نہیں جاتا تھا، میرے اللہ نے قرآن میں شراب، نشے کو اور جوے کو ساتھ میں بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب اور جوے سے بچو، اس لیے کہ جتنے نشہ باز لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر ہوش آیا ہے تو کم وقت میں زیادہ پیسے کما لیں، اور اس کے لیے ان کو جوے کے علاوہ کوئی اور سہارا اور راستہ نظر نہیں آتا، اور جب وہ جوے کے اڈوں پر پہنچتے ہیں تو رہی صحیح پونجی بھی ختم کر دیتے ہیں۔ جب بالکل کنگال ہو جاتے ہیں تو اس وقت انہیں ہوش آتا ہے سب تو کھو دیا، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ چوری کی راہ پر لگ جاتے ہیں، وہ زنا کی راہ پر لگ جاتے ہیں۔ ایسے نشہ کرنے والوں کو بھی دیکھا گیا، اخبارات میں پڑھا گیا، جنہوں نے اپنی بیٹی کو نشے کے عوض میں گروی رکھ دیا،
یہ सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है, जहां पर आमाल की इस्लाह की जरूरत पड़ेगी, सुन्नी दावत इस्लामी अमल की इस्लाह करती है। अकायद की इस्लाह की जरूरत पड़ेगी, अकीदे की इस्लाह भी करती है। और जहां पर समाज में इस तरीके की बुराइयां पैदा होगी, सुन्नी दावत इस्लामी उन बुराइयों के खात्मे के लिए भी कोशिश करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अहबाब, हमारे साथी जो है वो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुबल्लिगीन 3-3 दिन के काफिले में, 10-10 दिन के काफिले में जब नौजवानों को ले जाते हैं और सफर करते हैं, तो बेफज़ल ही ताला काफिलों की बरकत से, इज्तिमात की बरकत से, अल्लाह वालों के आस्थानों की बरकत से, अल्लाह अकबर, जो है वो लोग नशे को छोड़ देते हैं और दीन की तरफ आते हैं। और एक बात आपको बताऊं, नशे का इलाज जहां किसी मजहब में नहीं, वहां किसी मसलक के पास भी नहीं है, सिवाय अहले सुन्नत व जमाअत के। असर का वक्त हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। देखो, लोग कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो जो आला क्वालिटी का लोहा होता है, जब वो अदना क्वालिटी पर चलता है, तो फिर अदना क्वालिटी वाला लोहा आला के आगे कट जाता है, चाहे ऊपर चले चाहे नीचे चले, ऊपर चले या नीचे चले। अब नशे का खात्मा हो कैसे? हथकड़ियां डाल करके खात्मा नहीं किया गया। अमेरिका ने 1967 के अंदर, 67 के अंदर 300 लोगों को नशे की पादाश में सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन आज तक वो नशे पे कंट्रोल नहीं कर सके। नशे पे कंट्रोल कैसे होगा? नशे पे कंट्रोल होगा नशे के जरिए से। नशे पर कंट्रोल नशे के जरिए से होगा। और वो कौन सा नशा है जिसकी बुनियाद पर नशे से हम नशे पे कंट्रोल कर सकते हैं? तो वो गोलियों का नशा नहीं है, वो शराब का नशा नहीं है, वो एमडी का नशा नहीं है, वो किसी और चीज का नशा नहीं है। ये वही नशा है जो बिलाल को मिला है, उसे इश्क़े रसूल का नशा कहते हैं। ये वही नशा है जो वैसे करनी को मिला है, जिसे इश्क़े रसूल कहते हैं। ये वही नशा है जो अबू बकर को मिला, उमर इब्न खत्ताब को मिला, उस्मान ज़ुन्नूरैन को मिला, अली मुर्तज़ा को मिला, साद और सईद को मिला, तलहा व ज़ुबैर को मिला, बगदाद के गौसुल आज़म को मिला, अजमेर के ख्वाजा को मिला, देवा के वारिस को मिला, बरकतुल्लाह इश्क़ी महरवी को मिला, इमाम अहमद रजा बरेली के ताजदार को मिला। तो ये सब अपने वक्त के इमाम बन गए। उसी इश्क़े रसूल के नशा को लोगों पे तारी कर दो, लोग शराब के नशे को भूल जाएंगे। नशे के बाद इंसान बहकता है। इश्क मुस्तफा का नशा वो है, जितना चढ़ता जाता है, बहकना तो दूर की बात, बल्कि वो रस्ते का रहबर बन जाता है, आसमाने हिदायत का सितारा बन जाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमें इन नशे का बाइकाट करते हुए इश्क रसूल की तरफ, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत की तरफ आना होगा। यही इश्क है जो दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। इमाम फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।